اور میں نے آپ کو شاید آپ ہی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے فرسٹریشن میں یہ شاید کوئی غلط کام کر بیٹھیں جو ان کے گلے پڑے گا. میاں صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کر کیا کہتے ہیں کہ باہر تک وہ کریں گے. سر ایسی باتیں مت کیا کریں. جب آپ سے سوال کرتا ہوں سر میں نون لیگ کی بات نہیں کہ میرے بیسٹ فرینڈز ہیں سر, لیکن میں مطلب سر جی کسی دے بندے تے کوئی ڈائلاگ جچدا بھائی کہ ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ وہ باقی لوگوں کے بچے جو مرے ہیں ان کے جو ہیں وہ جرم معاف کرے. یعنی مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سا بلی کا جو بچہ ہے وہ اتنے بڑے شیر کی طرح دھاڑے گا تو پورے جنگل میں اس کی آواز جائے گی. کو اللہ دا واسطہ. اگلا سال 2025 جب میں نے اسے ذائچے کرا تھا, اس میں سیٹرن, اس میں جوپیٹر اور اس میں مارس, یہ 3 سٹار بہت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہے, علم الاعداد کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے کچھ سیاسی باتیں کرنی ہیں, اور یہ سیاسی بات میں سب سے پہلے خان صاحب کی بات کریں گے اور پھر اس حکومت کی بات کریں گے کہ اس حکومت کا کیا فیوچر ہے اور الیکشن کب دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اور پیپلز پارٹی کی بھی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بھی ساتھ بات کریں گے, اور بات کریں گے کہ جی وزیر اعظم صاحب کا بڑا بیان آ رہا ہے جی ایبسولوٹلی ناٹ والا, کہ وہ اس کے اوپر قائم رہیں گے یا وہ صرف ملک کے اندر تک کا بیان ہے, کہ باہر بھی امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. اور مذاکراتی ٹیم جو سا ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے. اب ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا ذائچہ بھی جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے سر. ایسے سر خان صاحب کی کوئی شفٹنگ نظر آ رہی ہے جیسے ابھی نہیں ہے, یا پھر ابھی نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں ہو جائے گا, کبھی بھی نہیں ہو جائے گا. مجھے بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. وہ دنیا دیکھے گی وہ کیا کرتا ہے, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. یہ فرسٹریشن ہے, یہ وہی فرسٹریشن ہے. اور میں نے آپ کو شاید آپ ہی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے فرسٹریشن میں یہ شاید کوئی غلط کام کر بیٹھیں جو ان کے گلے پڑے گا. ایک خوف ہے اس کا. ہاں, ایک جو غلط کام اب ہو گیا ہے نا, ہاں جی, وہ جی ایس پی سٹیٹس اسی وجہ سے خطرے میں. ابھی اور 1-2 کرنے ہیں, ابھی دیکھیں گے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. آپ نے مجھے کہا تھا یہ ترمیم واپس ہو جائے گی. چانسز ہیں. مجھے آج بھی منصور علی شاہ کا ذائچہ میرے سامنے میری ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے منصور علی شاہ جو ہے نا وہ شاید آ جائے گا. ان کو نگرانی امور سنبھالنے کے لیے کہا گیا تھا سپریم کورٹ کے, مگر انہوں نے اس سے انکار کر دیا. ظاہری بات ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, عمران خان صاحب مظالم کو بلا کر معاف کرنے کو تیار ہیں, مذاکراتی کمیٹی. میں نے آپ کو ایک عرض کی ابھی ایک بات کی کہ آئی کے ہاتھ سے بھی بہت ساری چیزیں نکل گئی ہیں. آئی کے اپنے ذاتی ظلم جو اس کے اوپر ہوئے ہیں وہ تو معاف کر سکتا ہے. بالکل. اب آئی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ وہ باقی لوگوں کے بچے جو مرے ہیں ان کے جو ہیں وہ جرم معاف کرے. اب آئی کے وہ نہیں کر سکتا. اب آئی کے ہاتھ سے یہ نکل گیا ہوا ہے کہ وہ اس سسٹم کے جرم کو معاف کر کے این آر او دے کے آ جائے. اب آئی کے اس پوزیشن میں خود بھی نہیں ہے, اب نہیں ہوتا. روحانی طاقتیں اتنی سٹرونگ ہو گئی ہیں سر. روحانی طاقتیں ہوتی ہی سٹرونگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کائنات کا مالک جو ہے وہ کوئی مطلب کیا چیز ہو سکتا ہے جس نے کائنات کو کون کہہ کے تخلیق کیا؟ وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگا اور کتنی بڑی وہ اینٹی ہوگا. اور سر ہم لوگ سوچ سکتے ہیں یہ روحانی طاقتیں ہمارے خیال میں یہ جن موکل یہ بھوت چھوت ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتے. بالکل لوگوں کا یہی سوچ ہے, یہ نہیں ہوتے. روحانی طاقت کا مطلب ہے ول آف گاڈ, وہ والی ول جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ والی ول کو ہم روحانی طاقت مانتے ہیں. یہ جن پوت یہ مخلوق, ان کی کیا ضرورت ہے؟ اس مخلوق سے تو ہم تگڑے, ہم اشرف المخلوقات ہیں, وہ تھوڑی ہیں. آدم کی اولاد جو ہے وہ اس وجہ سے تگڑی ہے کہ آدم کو انسانوں نے سجدہ کیا ہوا. ان لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. تو ٹھیک ہے, چلیں آنکھیں بند کر لیں, کوئی ریت میں سر دبا لیں, کچھ بھی کر لیں. کام تو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ڈال رہی ہے تو اس میں جمائمہ کا بھی کہیں کوئی رول ہے؟ سر جمائمہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کر سکتی ہے, لیکن وہ
باقی رول جو ہے نا وہ اصل میں آپ کی اپنی طاقت کا، اپنے ڈائسپورا کا ہے. اپنے لوگوں کو آپ کیسے بھول جاتے ہیں؟ آپ اتنی بڑی طاقت دیکھیں، یہ جو پوری دنیا کا ٹرینڈ بدلا ہے نا، نیوز کا ٹرینڈ بدلا ہے، سوشل میڈیا اور یہ سارا سٹیزن جرنلزم، یہ آنا تھا، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا سسٹم تھا. یعنی اس پورے سسٹم کے اوپر بھی جو طاقتیں قابض تھیں، یعنی ایک بندہ کیپچر کیا اور پھر تمام چیزیں سینسر ہو گئیں. بالکل. اب یہ سٹیزن جرنلزم آیا ہے. اس سٹیزن، یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کے منہ کے اوپر کالک ملی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے، سٹیزن جرنلزم نہ ہوتا تو ان کو نظر کہاں سے آتا؟ بالکل. یہ تو ان کی تو باتیں نہیں باہر جا سکتی تھی. مطلب آج یہ اتنی باتیں رچرڈ گرنیل تک پہنچتی نہ تو جواب کا تو دیندہ. بالکل ایسے ہی جیسے گاڈز پلان سر، اور یہ ہوگا. میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھا ملک ہے. سر ویسے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، سوال کا جواب ویسے تو مجھے پتہ ہے، مگر ایک چیز ہے کہ کھلاڑی جون سا ہے، کبھی عمران خان کھیل رہا ہے، کبھی حکومت کھیل رہی ہے، وہ کھیل جون سا ہے نا، وہ اس کھیل میں اب جیت کس کی ہونی ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں. یہ کھیل جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سمیع اللہ، کچھ چیزیں ادھر جاتی ہیں، کچھ چیزیں ادھر جاتی ہیں. اور معذرت سر میرا وہ تھوڑا سا، لیکن بات یہ ہے کہ مگر حکومت کو وقتہ پڑا ہوا ہے، ایک بندے نے سر ڈالا ہوا ہے. گیم سمیع اللہ یا کلیم اللہ کی ہے ہی نہیں، گیم صرف اللہ کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس نے جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، جیتنا اس نے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ حق غصب کر کے یا دباؤ سے یا ظلم کر کے بیٹھ جائیں تو اللہ ان کو سپورٹ کرے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ آج تک انسانی تاریخ میں نہیں ہوا. نمرود، فرعون، شداد، بہت بڑی طاقتیں آئیں، نظر بھی نہیں آئیں. کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ نہیں بدلے گا. یہ ہوگا اور ایسے ہی ہوگا. نظام جا رہا ہے اور اس نے چلے جانا ہے، نہیں رکے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کی بڑی عجیب سا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر عافیہ کو آپ ریلیز کریں، ہم عمران خان کو کر دیں گے. یہ کس طرح کا؟ عمران خان ہونا دماغی دا منڈا ہے. میں نے آپ کو دیکھیں بات کہی تھی، یہ ابھی نا یہ کچھ بیانیے کی سرچ میں لگے ہوئے ہیں. یہ میں پھر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سیاسی باتیں نہ کیا کریں. میں سیاسی باتیں اس طرح کی نہیں کرتا، میں اپنے کاغذ کے مطابق کرتا ہوں. سر ڈاکٹر عافیہ کو چھڑانے کے موقع تو ہمارے پاس بہت سارے تھے، ہم نے نہیں یوز کیے نا. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اللہ نے ریمن ڈیوس جھولی میں گرایا تھا، بالکل عافیہ چھوٹ سکتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہے نا اپنے کردار کی طرف نہیں دیکھتے. رہ گئی بات کہ جی اگر وہ امریکیوں نے ہمارے ساتھ عافیہ صدیقی اور عمران خان تھے، عمران خان انہوں نے ماسیدہ منڈا جدلی انہوں نے ڈیل کرنی ہے، وہ کرنی ہی نہیں. بالکل یہ ہونا ہی نہیں ہے. یہ بس ٹھیک ہے کر لیں، کوئی بات نہیں. اس کا میرے سے نہ ہی جواب لیں تو بہتر ہے. سر خان صاحب اور حکومت کے درمیان ایک بہت بڑی طاقت عدلیہ کی، عدلیہ کا آگے کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ منصور علی شاہ جیسی ایک دو آوازیں اور اٹھیں گی، بدلے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 26ویں ترمیم ریورٹ ہوئی تو عدلیہ کے منہ کے اوپر ویسا ہی ایک اور داغ بنے گا جیسے پی سی او ججز کا تھا، اور پھر وہ لگے اور پھر وہ چلے گئے. کر کے دیکھ لیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ قدرت جو ہے نا وہ اب بڑے بڑوں کے نقاب نوچ رہی ہے. اور یہ سارے لوگ جو پہلے پیچھے تھے، یعنی وہ ایک مجھے نہیں پتا کہ شاید کسی شیکسپیئر کا یا کسی کا جملہ، مجھے نہیں پتا، کسی پرانی کتاب میں نے کہیں پڑھا تھا، لوگ اس کو اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ جب میجیشین کا میجک کھول جائے نا تو پھر اس کی پبلک میں پذیرائی نہیں رہتی. ان کے میجک کھول گئے ہوئے، یہ کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ میجک کھل گئے ہوئے ان کے. اب سب کو پتا ہے کہ انہوں نے یہی کرنا، یہ اب انپریڈکٹیبل رہے ہی نہیں ہے. عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا؟ بہت پرانا ہے سر. نہیں اب کچھ قریب ہے، کچھ اس طرح کا ایک شارٹ کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے نا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ جو باہر کی طاقتیں ہیں نا ان کو اپنے منہ کی کالک دھونی پڑے گی. جن چیزوں کے اوپر ان کے اوپر الزام ہے نا کہ انہوں نے کروایا ہے،
وہ ان کو ایک بار تو ٹھیک کرنی پڑیں گی، جو مرضی ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر، میاں صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کر کیا کہتے ہیں کہ باہر تک وہ کریں گے؟ سر ایسی باتیں مت کیا کریں، جب آپ سے سوال کرتا ہوں سر میں نون لیگ کی بات نہیں کہ میرے بیسٹ فرینڈز ہیں سر، لیکن میں مطلب سر جی کسی دے بندے تے کوئی ڈائلاگ جچدا ہے، مطلب بیگرز آر ناٹ چوزر سے لے کے ایبسولوٹلی ناٹ تک کا سفر وہ اللہ دا واسطہ جے ایڈے بڑے معجزے نہ میرے کو پوچھیا کرو۔ کیونکہ کل عظمہ بخاری صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں میاں صاحب ادھر، پھر کیا کہہ لے ہونا، مگر میں سوری میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں کہ میرا کاغذ کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، کسی صورت بھی میرا کاغذ میں یہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب سر مطلب کچھ چیز کی کوئی مطلب میں اب کیا میں اس کو میرے پاس خود نہیں تھا، میں آپ سینس لیس ہو گیا سر، ادھر میرے کو کوئی جواب نہیں گا۔ یعنی مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سا بلی کا جو بچہ ہے وہ اتنے بڑے شیر کی طرح دھاڑے گا تو پورے جنگل میں اس کی آواز جائے گی، کو اللہ دا واسطہ جی یار، وہ پہلے وہ ویکھ لو جنہیں کہنا ہے، پھر کی کہنا وہ بات دی گل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، لاسٹ ہماری جب ایک ویڈیو ہوئی تھی کچھ دن پہلے تو آپ نے کہا تھا جی سیٹن سیدھا ہو چکا ہے زحل، سر اب اس کا کردار آگے کیا سامنے آ رہا ہے؟ سیٹن ڈائریکٹ ہوا ہے تو اس نے بتایا ہے نا سارا کچھ، اب چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی ساری سیدھی، کوئی گل نہیں۔ اگلا سال 2025 جب میں نے اسے ذائچے کرا تھا، اس میں سیٹن، اس میں جوپیٹر اور اس میں مارس، یہ 3 سٹار بہت اہم ہیں، اور اس کے بعد نیپچیون اور وینس، یہ 2 بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ اس کے آگے ایک اور سٹار مرکری، یہ پورے سال میں ان سٹارز کا امپیکٹ رہے گا مختلف مہینوں میں۔ تو یہ مارس اور لبرا مارس اور وینس جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ تباہی لاتے ہی لاتے ہیں، محبت جنگ بہت کچھ ہوتا ہے، یو ول سی اٹ۔ جوپیٹر برکت کا سیارہ، چیزیں ٹھیک ہونی ہے۔ سیٹن استاد بھی ہے، جج بھی ہے، عدلیہ ٹھیک ہونی ہے۔ آپ جو ہے باقی یہ جو ہے نیپچون، یہ اسپرچویلٹی کا سیارہ ہے، روحانیت ہے، چیزیں ٹھیک ہونی ہیں۔ 5 سٹارز تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں چیزیں ٹھیک ہونی ہیں، ہوں تھلے آ کے کہن 2025 میں پاکستان کی معیشت 26 میں ٹھیک ہوگی، 25 میں کام سٹارٹ ہوگا، 25 میں کام سٹارٹ ہوگا، 26 مارچ اپریل میں فائنینشیل سٹیبلٹی آنی شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ، ویلکم سر۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ 2025 میں جا کر کام سٹارٹ ہوگا اور 26 میں پاکستان ایک لیول پہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری بھی دعا ہے کہ جی پاکستان اوپر جائے اور بہت زیادہ ترقی کرے۔ بہت شکریہ سر، ویلکم سر۔ سلام پاکستان۔